بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامیات میں ہم لیکچر نمبر 11 ہے اور ہمارا ٹاپک ہے درس الثالث جیم آیات 70 تا 75 70 to 75۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے 7 ذیلی آرٹیکلز ہیں: تلاوت آیات، ترجمہ آیات، الکلمات و ترکیب، قیدیوں کے متعلق حکم، ہجرت اور نصرت، منتخب آیت کا ترجمہ، اور پھر آخر میں ہے ہوم ورک۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی طرف، اور آج سورہ انفال کا بالکل آخری رکوع اور آخری آیات ہیں، تو سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وِلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان اللہ بكل شیء علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، لمن ان لوگوں کے لیے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرى قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ اگر اللہ رب العزت نے معلوم کر لیا، اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم تو دے گا اللہ رب العزت، خیرن بھلائی تمہیں، مما بہت اچھی چیز، مما اس چیز کی بنسبت، اخذ منکم جو تم سے لے لی گئی ہے، یعنی فدیہ، ویغفر لکم اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانت کا آپ سے خیانت کا، فقد خان اللہ تو انہوں نے پہلے اللہ سے خیانت کی ہے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اللہ رب العزت غالب کر دے گا آپ کو پر، ان کو آپ کے قبضے میں دے دے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکیم ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین وہ لوگ آؤ جنہوں نے جگہ دی، پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض یہی لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم آپ کے لیے نہیں ہے ان سے کوئی رفاقت اور کوئی دوستی، من شیء ذرا بھی کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر دیں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد چاہیں، فی الدین دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مگر ہاں اس قوم کے خلاف نہ کرنا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق کوئی معاہدہ ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔
والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعض وہ ان میں سے بعض اولیاء و دوست ہیں بعض کے، بعض اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، الا تفعلوه اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ ہو جائے گا فتنہ فی الارض زمین میں، وفساد اور فساد کبیر بہت بڑا۔ والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ والذین اور وہ لوگ آؤ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، جنہوں نے پناہ دی، جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ هم المؤمنون وہی مومن ہیں، حقا حقیقی طور پر، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور روزی ہے بہت اچھی۔ والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، معاکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم یہی لوگ تم میں سے ہیں، واولو الارحام اور رشتہ دار، بعض اولا ببعض ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کے قانون میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر ایک چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ ترجمہ آیات کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے الکلمات والتراکیب، اور آپ جانتے ہیں کہ الکلمات والتراکیب کے ہمارے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو مشکل الفاظ کے معنی اور دوسرے MCQs کی تیاری۔ آؤ جگہ ہی پناہ دی، استنصروا انہوں نے مدد چاہی، اولو الارحام خون کے رشتہ دار۔ اب آؤ کے کیا معنی ہے؟ جگہ دی، پناہ دی، لڑائی میں مدد کی، کاروبار میں مدد کی، تو پہلا معنی ہے جگہ دی، پناہ دی۔ استنصروا انہوں نے مدد چاہی، انہوں نے مدد کی، اور انہوں نے نفرت کی، انہوں نے مدد چاہی۔ اولو الارحام خون کے رشتہ دار، اولو الارحام دوست احباب، اولو الارحام تعلق دار، تو خون کے رشتہ دار۔ یہ MCQs تھی اس کے بارے میں، ان MCQs کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے کہ ان آیات مبارکہ میں قیدیوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں، یہ ہمارا جو رکوع ہے، یہ شروع ہی قیدیوں کی متعلق احکام سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ قیدیوں کی تربیت کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قیدیوں کی تربیت کریں، جو قیدی تمہارے پاس ہیں، ان قیدیوں کے بارے میں آپ نے فدیہ، ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر رہے ہیں آپ، تو ان کی ایک تربیت کر دیں اور ان کو سمجھائیں کہ ایک تو تربیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھیں، اور صحابہ کرام کے سلوک سے وہ بڑے متاثر بھی ہوئے، اور دوسری چیز یہ کہ ان کو سمجھائیں کہ ہم آپ سے فدیہ لے کے آپ کو آزاد کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے اندر کوئی خیر ہوئی، کوئی بھلائی ہوئی، کوئی اچھائی ہوئی، تو اللہ رب العزت اس فدیے سے بھی تمہیں بہتر دے دے گا۔ جو تم سے لیا گیا اس سے اللہ رب العزت آپ کو زیادہ دے گا۔ اس صورت میں آپ ممکن ہے کہ آپ یہاں سے واپس جائیں، اللہ آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جب آپ اسلام قبول کر لیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، واپس آپ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ جہاد کریں گے، آپ کو مال غنیمت ملے گا، آپ کے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، دنیا کا جو رزق ہے وہ تو آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی جو دولت دے رہے ہیں وہ آفٹر لائف آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو جو فدیہ آپ سے لیا جا رہا ہے، اگر آپ میں کوئی اچھائی ہوئی، ایمان قبول کرنے کی صلاحیت تو آپ کے اندر ہے اور آپ نے صلاحیت کو استعمال کیا، تو ممکن ہے کہ اس سے بہتر چیز آپ کو مل جائے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا میں رزق اور آخرت میں ایمان کے ثمرات۔ پھر تیسری چیز یہ بتائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ جو معاہدات کر رہے ہیں، ان معاہدات کے اندر اگر ان لوگوں نے خیانت کی تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بھی بہت سارے لوگ خیانت کرتے رہے، اس خیانت کا نقصان خود انہیں ہی ہوگا۔ آپ اللہ رب العزت پر توکل فرمائیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کر دیں۔ تو قیدیوں کے بارے میں یہ تین چیزیں آ گئی، قیدیوں کی تربیت کرو، اور فدیہ کے بارے میں ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرو کہ یہ جو فدیہ آپ سے لیا جا رہا ہے، اگر آپ نے کوئی اچھائی اور بہتری ہوئی تو اس فدیہ سے آپ کو ڈبل بھی مل جائے گا۔ اور تیسری بات کہ خیانت پر ان کو تنبیہ کر دو کہ اگر تم نے خیانت کی تو پھر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر غالب کر دیں گے، تم پھر رسول اللہ کے ہاتھ لگو گے، تم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگو گے، رسول اللہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، اسلام کے قبضے میں تم پھر آ جاؤ گے۔ تو آج تو خیانت کر کے بچ گئے ہو، آئندہ اگر تم نے ایسا کر دیا
تو پھر اسلام کے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے تو پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ تو کب تک کوئی خیانت کرے گا؟ خیانت بہت بری چیز ہے، ایک دفعہ اسے فائدہ اٹھا لیا تو دوسری دفعہ پھر اس کے اندر وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں قیدیوں کے بارے میں فرمائی گئی۔ 5ویں چیز ہے ہجرت اور نصرت۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، رسول اللہ کے حکم پر اپنی جگہ، اپنے وطن، اپنے مال متاع، اپنے کام قبیلہ، اپنے تعلقدار رشتہ داروں کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ جا کر آباد ہونے کا نام ہجرت ہے۔ نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ مہاجرین کی مدد کرنے والے، ہجرت کرنے والے لوگوں کی مدد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انصار کہتے ہیں، اور مہاجرین کی مدد کرنے کو نصرت کہتے ہیں۔ نصرت کا معنی ہے مدد۔ تو صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ کے لوگ تھے۔ تو جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ مہاجر ہیں، اور جو مدینہ میں جن لوگوں نے پناہ دی، جگہ دی، ان کو آباد کیا، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کیا، ان کو پناہ دی، ان کے پشتبان بنے، وہ انصار کہلاتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کو باہم قرآن مجید نے ایک دوسرے کے رفیق قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات اسلامی قائم کر دی، بھائی بندی کر دی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو مہاجرین، ان آیات مبارکہ میں یہ بات ہے کہ مہاجرین اور انصار آپس میں باہم دوست تھے، اولیاء بعض بے بعض کے دوست ہیں۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اس وقت کے مہاجرین سے، انصار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دوستی کی شرط یہ کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، اس لیے کہ مدینہ کے اندر انصار کی پشت بانی کی وجہ سے ایک اہم پناہ گاہ اور ایک اہم جگہ، ایک اہم قلعہ مل چکا ہے، لہٰذا اب مکہ کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں، ہجرت کر کے آؤ۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ہیں وہ مومن، لیکن ان سے دوستی نہیں رکھنا ہے۔ ان سے دوستی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ اب جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، کمزور ہیں، وہ اگر مدد طلب کرتے ہیں تم سے کہ ہم ہجرت کر کے آنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کرو، تو ان کی مدد کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اور ان کی مدد کرو تاکہ وہ بھی ہجرت کر کے آ جائیں۔ اسی طرح جو لوگ ضعیف اور کمزور ہیں، اگر ان کے اوپر کافر لوگ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں تو تم ان کی مدد کرو، مسلمانوں کی، کمزور مومنین کی مدد کرو تاکہ ان کے اوپر کوئی ظلم بھی نہ کر سکے۔ لیکن اگر ان کی لڑائی کسی ایسے قبیلے سے ہو جاتی ہے جن کے ساتھ تمہارا کوئی میثاق ہے تو پھر اپنوں کی مدد نہ کرو، اپنے میثاق کو پورا کرو، لیکن ضعفاء کی جو ہے وہ مدد وہ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی طور پہ مومن یہی لوگ ہیں، حقیقی طور پہ مومن یہی لوگ ہیں جو ہجرت اور نصرت والے ہیں، مہاجرین اور انصار ہیں، یہ حقیقی طور پر مومن ہیں۔ تو یہ ہے ہجرت اور نصرت کے بارے میں فرمایا گیا۔ 6 نمبر پر منتخب آیت ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 74 74 اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ ترجمہ: والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی طور پر مومن ہیں۔ اس آیت میں مہاجرین اور انصار کے حقیقی مومن ہونے کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ مہاجرین کا تذکرہ ہے، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ والذین آمنوا ونصروا، یہ انصار کا ذکر ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے مدد کی، ہجرت کرنے والوں کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ مہاجرین اور انصار اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی، پکے، کامل، سچے مومن یہی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر مہاجرین اور انصار کی شان بیان ہوئی ہے، عظمت بیان ہوئی ہے، ساتھ ہجرت اور نصرت کے عمل کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے۔
ہوم ورک آپ کا آج 3 لانگ کوسچن ہیں آپ کے. پہلا لانگ کوسچن یہ ہے ان آیات مبارکہ میں قیدیوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے. دوسرا لانگ کوسچن یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں ہجرت اور نصرت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح کریں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اس آیت کی تشریح کریں. یہ 3 لانگ کوسچن آج کا آپ کا ہوم ورک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. سورہ انفال کمپلیٹ ہو گئی ہے. تقریباً ہمارے 11 لیکچر ہوئے. ان 11 لیکچر کے اندر سورہ انفال مکمل ہو چکی ہے اسی ترتیب کے ساتھ. اور اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ احادیث مبارکہ کے بارے میں ہوگا. میرے خیال سے 10 ایک لیکچر اس کے ہوں گے. تو آپ سب نے اپنی بڑی مستعدی کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ آنا ہے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. ہمارے